ایک دفعہ ایک آدمی رومی کے پاس آیا، مولانا روم کے پاس. تو وہ بیٹھا ہوا تھا. مولانا روم نے اس کو دیکھا اور کہا کہ آپ گفتگو کریں، میں آپ کا تعارف لینا چاہتا ہوں. جو گفتگو ہوتی ہے وہ انسان کا تعارف ہوتی ہے. یو انٹروڈیوس یور سیلف ٹو دا ورلڈ تھرو دا وے یو کمیونیکیٹ. مجھے کیونکہ میری موسٹلی جو زندگی ہے وہ بورڈنگ انسٹیٹیوشنز میں گزری ہے. میں 7ویں میں تھا جب میں بورڈنگ میں گیا. اب بورڈنگ والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو آپ کی اتنی کزنس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو آپ یا تو بوڑھے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا بچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھیں. تو اسی طرح سے ایک شادی تھی جہاں پہ راؤنڈ ٹیبلز لگے ہوئے تھے. میں اس ہال کے اندر انٹر ہوا اور میں نے دیکھا کہ کارنر پہ ٹیبل ہے جہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جا کے وہاں پہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھا بیکاز کڈز واز سٹنگ آن دیٹ ٹیبل. اب وہ بچے وہ سارے کام کر رہے تھے جو یوزلی بچے کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بوتل کو پکڑ کے ٹیبل کے نیچے چھپا رہا تھا، کوئی گلاس کے اوپر لڑ رہا تھا، کوئی چمچے بجا رہا تھا. اب وہ آکورڈنیس کو بریک کرنے کے لیے میں نے ایک سوال کیا جو یوزلی ایڈلٹس بچوں سے پوچھتے ہیں. وہ سوال یہ تھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس میں سے کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں. ایک بچی تھی جس کا نام تھا حریم. حریم, you can imagine cutest little thing with curly black hair and big brown eyes. She had a spark in her eyes. She looked at me and she said, I want to become a Barbie doll. I looked at Hareem and I said, Hareem, you cannot become a Barbie doll. It's a character. It's not a profession. But جیسے ہی میں نے اسے یہ کہا، اس کی آنکھوں کی چمک تھوڑی سی مدھم ہوئی اور اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا کہ I want to become a Barbie doll. That little girl had taught me a lesson جو شاید ہم ایڈلٹس بھول چکے ہیں. جب ہم بچے تھے تو ہمارے اندر یہ سینس آف امیجنیشن ہوتا تھا کہ ہم we could gaze into the future and imagine all sorts of possibilities. But then something happened. We became adults. اب ہمارے اندر وہ جو سینس آف کیوروسٹی اور سینس آف having super powers ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن میرے سے اگر آپ پوچھیں کہ نعمان کون سی ایسی سپر پاور ہے جو انسان آج کے وقت میں بھی پوزیس کر سکتا ہے، آپ نے بالکل صحیح سنا. کوئی ایسی سپر پاور ہے جو انسان ابھی بھی پوزیس کر سکتا ہے، اور وہ ہے the ability to influence other human beings. And let me tell you that it is so powerful. When you become a person of influence, whatever you utter from your mouth, it is taken as truth. اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. When you become a person of influence. اور کیا یہ چیز خدا داد ہوتی ہے یا سیکھی جا سکتی ہے؟ مجھے آپ کو بتانے دیجئے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ سیکھی جا سکتی ہے. انفلوئنشل ہونا، اثر انداز ہونا، کیرزمیٹک ہونا، یہ ساری صلاحیتیں ہیں جو کہ سیکھی جا سکتی ہیں. اور یہ کیوں سیکھنی ہے؟ کیونکہ ہر وقت انسان دنیا کو اپنا تعارف کرا رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی بھی ٹائٹل ہے، آپ کتنے ہی بڑے بزنس مین ہیں، کتنے ہی بڑے کارپوریٹ ایگزیکٹو ہیں یا جو بھی ہیں، جیسے ہی آپ اپنا منہ کھولتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کا ایک قول بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ اس پیکج سے آپ کا تعارف لیتے ہیں، آپ کا کوئی پرسیپشن بناتے ہیں اپنے دماغ کے اندر. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی جب اپنا تعارف کرانا ہے تو آئی میک شور کہ میں اس کے اوپر کام کروں اور اس تعارف کو اچھے طریقے سے کروں لوگوں کے سامنے. سیکنڈ چیز ہے کیریئر گروتھ. ہارورڈ کی ایک ریسرچ کے مطابق 85% of the skills that matter in your job elevation or success are people skills. Only 15% are hard skills جن کو ہم technical skills بھی بولتے ہیں. یعنی کہ صرف 15% جو ہے وہ ٹیکنیکل صلاحیات کا عمل دخل ہے ہماری کامیابی کے اندر. 85% یعنی کہ آپ کہیں کہ آدھے سے بھی زیادہ 2/3 of the whole success is based on people skill. And the last thing that we care about, ہمیں تو ریئلائزیشن ہی نہیں ہوتی کہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے. تو number 1, in order to be influential, I need to learn how to communicate. And number 2, in order to have successful career, I need to learn how to communicate better.